بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، آج یہ نظریہ بن چکا ہے کہ عزت دولت سے ہے اور زندگی کا پرسکون ہونا وہ بھی دولت سے ہے، اور کام بھی دولت سے بنتے ہیں، مشکلات میں بھی دولت ہی چاہیے ہوتی ہے، پریشانیوں میں بھی دولت ہی کام آتی ہے۔ دولت مند ہونا چاہیے، چاہے کلمہ بھی نہ آتا ہو، چاہے سورہ اخلاص بھی نہ آتی ہو، چاہے اللہ کا نام بھی نہ آتا ہو، چاہے نبی کا نام بھی نہ آتا ہو، دولت ہونی چاہیے۔ دولت سے ہی زندگی بنتی ہے اور دولت نہ ہونے سے زندگی بگڑتی ہے۔ یہ ایک ایسا نظریہ ہے جو وبا کی طرح سے پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، اور اس نظریے، اس غلط اور جھوٹے نظریے میں دنیا دار بھی مبتلا ہے، دیندار طبقہ بھی مبتلا ہے، اور اس جھوٹے نظریے میں غیر مسلم مسلمان بھی اس میں مبتلا ہیں، مسلمانوں میں دیندار طبقہ بھی اس میں مبتلا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ خود عالم ہیں لیکن ان کے بچے عالم نہیں ہیں، خود حافظ ہیں لیکن ان کے بچے حافظ نہیں ہیں، اس لیے کہ عالم کا بھی نظریہ یہ بن چکا کہ میرا بیٹا بھی اگر افسر ہوتا اور میرا بیٹا بھی اگر کوئی عہدے دار ہوتا، میرے بیٹے کے پاس بھی پیسہ ہو تو زندگی اچھی ہوگی، ورنہ یہ میری طرح کرائے کے مکانوں میں دھکے کھا کے مر جائے گا۔ عالم کا بھی یہ ذہن بن رہا ہے، دینداروں کا بھی یہ ذہن بن رہا ہے، اور عمومی طور پر اس کا ماحول بن گیا ہے۔ حالانکہ یہ نظریہ بالکل غلط ہے، نہ یہ قرآن کے موافق ہے، نہ یہ احادیث مبارکہ کے موافق ہے، نہ یہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہے۔ جس دولت کو آج دنیا بہت اہمیت دے رہی ہے، جس دولت کو آج ہم سب بہت اونچی چیز سمجھ رہے ہیں، اور جس دولت کے پیچھے
آج ساری دنیا ماری ماری پھر رہی ہے اور سر دھڑ کی بازی لگا رہی ہے، اور جس دولت کی وجہ سے آج بھائی بھائی سے جدا ہے، اولاد ماں باپ سے جدا ہیں، اور رشتے ناطے ٹوٹ چکے ہیں، خون سفید ہو چکا ہے، دلوں میں نفرتیں آ گئی ہیں، محبتوں کے جنازے نکل گئے ہیں، جس دولت کی وجہ سے اس دولت کی اہمیت ہمارے نبی کی نظر میں کیا ہے؟ ہمارے نبی فرماتے ہیں لو کانت الدنیا عند اللہ تعدل جناح بعوضۃ ما سقى منها کافرا شربۃ ماء۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں اگر پوری کائنات، ساری دنیا، اس میں ساری دنیا کی دولت بھی آ گئی، ساری دنیا کا پیسہ بھی آ گیا، ساری دنیا کا ڈالر، ساری دنیا کا پیٹرول، ساری دنیا کی گاڑیاں، ساری دنیا کا سونا اور چاندی، ساری دنیا کے سارے خزانے آ گئے، ہمارے نبی فرماتے ہیں ان سب کی قیمت اللہ کی نظر میں ایک مچھر نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ مچھر تو بڑی چیز ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ اس نبی پاک کا فرمان ہے جو نبی پاک اپنوں کے نزدیک بھی سچے ہیں، پرایوں کے نزدیک بھی سچے ہیں، جن کو چاہنے والے بھی سچا کہتے ہیں، جن کے دشمن بھی جن کو سچا کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس کی قیمت تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، تم پاگل ہو، اس کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہو، اس دولت کی وجہ سے رشتے ناطے توڑ دیتے ہو۔ یہ دنیا کی اہمیت ہے، یہ دنیا کی قیمت ہے۔ میرے دوستو، دنیا کی قیمت نہیں ہے، دولت کی قیمت نہیں ہے، دنیا کی عزت اور ویلیو نہیں ہے۔ دنیا اچھی لگنا یہ تو مرض ہے، یہ ایک بیماری ہے۔ بچے کو مٹی اچھی لگنا یہ کوئی خوبی تھوڑی ہے، یہ تو بیماری ہے۔ یہ بچے کی عادت بد ہے، بری عادت ہے کہ اس کو مٹی اچھی لگ رہی ہے۔ بچے کو سیب اچھا لگے یہ اس کی صحت کی علامت ہے، بچے کو امرود اچھا لگے یہ اس کی صحت کی علامت ہے، بچے کو کیلے اچھے لگیں، انگور اچھے لگیں، انار اچھے لگیں یہ اس کی صحت کی علامت ہے۔ لیکن اگر وہ مٹی کھا رہا ہو یہ اس کی صحت کی علامت نہیں، یہ اس کی بیماری کی علامت ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس کے پیٹ میں کوئی مسئلہ ہے، اس کے پیٹ میں کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اس کو مٹی اچھی لگ رہی ہے۔ اگر کسی کو چرس کی عادت پڑ گئی ہے اور چرس کے بغیر اس سے رہا نہیں جاتا اور چرس پیتا ہے تو وہ چل پاتا ہے، چرس کے بغیر اسے چین نہیں آتا، تو کیا مطلب چرس کی قیمت بڑھ گئی یا چرس اچھی چیز ہو گئی؟ نہیں، چرس اچھی چیز نہیں ہے، بس اس کو بیماری لگ گئی ہے چرس کی، اس لیے اس کو چرس کے بغیر چین نہیں آتا۔ اگر یہ صحت مند ہوتا تو اسے چرس سے نفرت ہوتی۔ میرے دوستو، دنیا کی دولت سے دل لگنا، دنیا کی دولت کی عظمت کا دل میں آنا، دنیا کی دولت کی قیمت کا دل میں آ جانا اور دنیا کی عظمت کا دل میں آ جانا، یہ اصل میں انسان کا مرض ہے، انسان کو لگ جاتا ہے۔ جب وہ لگ جائے تو پھر اس کی نظر میں اللہ کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، اللہ کے رسول کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، جنت کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، جہنم کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ اس کو موت یاد ہی نہیں آتی، اس کو قیامت یاد ہی نہیں آتی، اس کو وہ دن یاد ہی نہیں آتا جس دن اس نے قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ دل کا مرض ہے کہ دنیا اچھی لگ رہی ہے۔ وہ سارے لوگ جن کو دنیا اچھی لگتی ہے، جو عہدوں کے پیچھے دھکے کھاتے ہیں، عہدوں کے پیچھے ذلیل ہوتے ہیں، کرسیوں کے پیچھے ذلیل ہوتے ہیں، یہ سب بیمار ہیں، ان کے دل بیمار ہو گئے ہیں، اس لیے گندی دنیا انہیں اچھی لگ رہی ہے۔ ہمارے نبی صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ ہے، وہ مرا پڑا ہے، مردار ہو گیا ہے،
اور اس کو 1-2 دن گزر گئے تھے جس کی وجہ سے وہ بکری کا بچہ پھول گیا تھا۔ آپ علیہ السلام صحابہ کے ساتھ اس کے پاس سے گزرے تو آپ ٹھہر گئے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کوئی ہے جو اس کو خریدے میرے سے، کوئی ہے جو اس کو مجھ سے خریدے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کو کون خریدے گا، مردار بدبودار گندی چیز، اس کو کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا لد دنیا اہون علی اللہ من منہا علیکم۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا اس سے زیادہ اللہ کی نظروں میں ذلیل ہے۔ جتنا یہ بکری کا پھولا ہوا بدبودار مرا ہوا بچہ تمہاری نظروں میں ذلیل ہے، دنیا اللہ کی نظروں میں اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی جب ایک چرسیوں کا ٹولہ بیٹھا ہو، سارا ہی ٹولہ چرسیوں کا ہو، سارا ہی ٹولہ ہیرونچیوں کا ہو، سارا ہی ٹولہ بھنگ کے عادیوں کا ہو، آپ ان کے سامنے کہیں گے بھنگ بہت بری چیز ہے تو وہ آپ پہ ہنسیں گے، پاگل ہو گئے کیا باتیں کر رہا ہے، پی کے دیکھو اس میں کیا مزہ ہے، ذرا چکھ کے دیکھو اس میں کیا مزہ ہے۔ اب کوئی انہیں سمجھائے کہ ارے میرے پیارے آپ کو مرض لگ گیا ہے، گندی عادت پڑ گئی ہے، اس لیے آپ کو یہ اچھی لگتی ہے، ورنہ یہ اچھی نہیں ہے۔ اگر یہ اچھی ہوتی تو آپ نے بچپن میں کیوں نہیں پی؟ یہ تو آپ نے اب شروع کی ہے، پہلے کیوں نہیں پیتے تھے؟ لیکن ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، چونکہ ساری دنیا چرسی بن چکی ہے، ساری دنیا کی دولت کی ہیرونچی بن چکی ہے، نشئی بن چکی ہے، اس لیے قرآن کی پکار سنائی نہیں دیتی، اللہ کے نبی کے ارشادات سمجھ نہیں آتے۔ جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں ساری دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے مراد کوئی اور دنیا ہے۔ یہ دنیا تو بہت اچھی ہے، یہ مچھر کے پر سے زیادہ حقیر کیسے ہو گئی؟ یہ تو بہت اچھی ہے۔ کچے مکان میں رہنا کتنی گھٹیا بات ہے، بڑے بنگلے میں رہنا کتنی بڑھیا بات ہے، جیب میں کچھ نہ ہونا کتنی گھٹیا بات ہے، جیب کا پیسوں سے بھرا ہوا ہونا، ہاتھ مارو تو 5000 کے نوٹ کی دستی نکل آئے کتنی بڑی بات ہے، سائیکل پہ سفر کرنا کتنی گھٹیا بات ہے، کسی لینڈ کروزر میں سفر کرنا کتنی بڑھیا بات ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جس دنیا کو مچھر کے پر سے زیادہ حقیر بتایا ہے، پتہ نہیں وہ کون سی دنیا ہے۔ یہ دنیا تو مچھر کے پر سے کیا، یہ دنیا تو نماز سے بھی زیادہ قیمت والی، قرآن سے بھی زیادہ قیمت والی، اور نعوذ باللہ اللہ اور اس کے نبی سے بھی زیادہ اہم ہے۔ لوگ کیوں نہیں اللہ کو ٹائم دیتے، کیوں نہیں اللہ کے نبی کی سنت پہ چلتے، اور کیوں نہیں مسجد کو ٹائم دیتے، کیوں نہیں مسجد میں آتے، کیوں نہیں آخرت کی تیاری کرتے؟ دنیا کے سوا کیا چیز ہے جو مانے ہے؟ اس لیے میرے دوستو اس نظریے نے کہ دولت ہی سب کچھ ہے، مال ہی سب کچھ ہے، پیسہ ہی سب کچھ ہے، اس نظریے نے ہمیں اللہ کی نظروں میں بیکار کر دیا ہے، ذلیل کر دیا ہے، ہمیں دین سے دور کر دیا ہے، ہمیں اللہ سے دور کر دیا ہے۔ یہ دنیا کی محبت بندے اور اللہ کے درمیان حائل ہو گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اللہ کے قریب نہیں آتے، اللہ پاک کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اتنی اللہ سے وحشت ہو گئی ہے، اتنی اللہ سے وحشت ہو گئی ہے، اتنی دل میں اللہ سے دوریاں پیدا ہو گئی ہیں کہ زلزلے آتے ہیں لوگ پھر بھی نہیں جھکتے، سیلاب آتے ہیں لوگ پھر بھی نہیں جھکتے، زمینیں ڈوب جاتی ہیں لوگ پھر بھی نہیں جھکتے، چھتیں گر جاتی ہیں لوگ پھر بھی نہیں جھکتے، اور ان کی فصلیں اجڑ جاتی ہیں پھر بھی لوگ اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، اربوں کے نقصان ہو جاتے ہیں لوگ پھر بھی اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، خاندانوں کے خاندان ملیا میٹ ہو جاتے ہیں لوگ پھر بھی اللہ کے سامنے نہیں جھکتے۔ اتنی اللہ سے دوری ہو گئی ہے، اللہ پاک سے اتنی دوری ہو گئی ہے۔ ورنہ جس کو اللہ سے تعلق ہو اس کو تو ہر دکھ درد میں اللہ یاد آتا ہے،
أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم مجبور ہو جاتے ہو، جب تمہیں کوئی کام نہیں آتا، جب سارے دروازے تمہیں بند نظر آتے ہیں، وہاں تمہیں کون کام آتا ہے؟ اللہ کا دروازہ نظر ہی نہیں آتا، اللہ پاک کی طرف دل مائل ہی نہیں ہوتا، اللہ کے سامنے لوگ جھکنے کے لیے تیاری نہیں ہوتے، بلکہ حالات آتے ہیں اللہ پہ بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ پہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کو کوئی ملتا ہی نہیں، ساری بیماریاں میرے لیے رکھی ہوئی ہیں، ساری پریشانیاں ہمارے لیے رکھی ہوئی ہیں، کیا یورپ میں سارے ولی بن گئے ہیں، ہم پہ ہی عذاب آتے ہیں، ہم پہ ہی تکلیفیں آتی ہیں، ہم پہ ہی پریشانیاں آتی ہیں، بکواسات پکنے لگ جاتے ہیں، اتنی اللہ سے دوری ہو گئی ہے۔ دکھ درد میں اللہ کا یاد آنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ سے دوری نہیں ہے، اللہ سے تعلق برقرار ہے۔ پریشانی میں اللہ کا یاد آنا، پریشانی میں دل کا اللہ پاک کی طرف مائل ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سے کنیکشن برقرار ہے۔ لیکن پریشانی آئے اللہ یاد نہ آئے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سے کنیکشن کٹا ہوا ہے۔ حضور کی زندگی نمونہ ہے۔ ہمارے نبی کو اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ احد میں آپ کو بہت تکلیف اٹھانی پڑی، احد میں آپ کو بہت تکلیف اٹھانی پڑی، آپ کے مبارک دانت شہید ہو گئے، آپ کا سر زخمی ہو گیا، آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کا چہرہ خون ہو گیا، آپ بے ہوش ہو کے گر گئے، تو یہ تو بہت تکلیف تھی، تو اس سے بھی زیادہ کہیں تکلیف پہنچی ہے؟ فرمایا ہاں عائشہ، اس سے زیادہ مجھے طائف والوں نے ستایا تھا، طائف والوں نے اس سے زیادہ ستایا تھا۔ جب طائف میں پتھر لگے، بے ہوش ہوئے، لہو لہاں ہوئے، جب ہوش آیا تو واویلا نہیں، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس انت رب المستضعفین الی من تکلنی الی من یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری ان لم یکن لک علی غضب فلا ابالی ولک العتبی حتی ترضی۔ اے اللہ میں کس کو جا کے سناؤں اپنے دل کے دکھڑے، میں اپنے دل کے سارے دکھڑے تجھے سناتا ہوں، تو ہی تو ہے لوگوں کی نظروں میں گرے ہوں کا رب۔ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں یا اللہ میں طائف والوں کی نظروں میں اتنا گر گیا ہوں کہ انہوں نے پتھر مار مار کے مجھے لہو لہاں کر دیا ہے۔ جو نظروں میں گر جاتے ہیں، جب نظروں میں کوئی گر جائے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، کام بھی نہیں آتا، حال بھی نہیں پوچھتا، مدد بھی نہیں کرتا۔ اے اللہ تو نظروں میں گرے ہوں کا رب ہے، تو نے مجھے کن کے پاس بھیج دیا تھا جو میری شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے، جنہوں نے پتھر مار مار کے مجھے لہو لہاں کر دیا۔ اے اللہ ان سب باتوں کے باوجود بھی اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے ان کے پتھروں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اگر آپ ناراض ہیں، اگر آپ ناراض نہیں ہیں تو پرواہ نہیں، اگر آپ ناراض ہیں تو میں آپ کو مناتا رہوں گا، مناتا رہوں گا، مناتا رہوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا آپ کو، حتی ترضی ولک العتبی حتی ترضی۔ اے اللہ میں آپ کو مناتا رہوں گا، منت سماجت کرتا رہوں گا، زاری کرتا رہوں گا، گڑ گڑاتا رہوں گا، یہاں تک کہ آپ کہہ دیں محمد پریشان نہ ہو، میں آپ سے راضی ہوں۔ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے اور آپ کے چچا بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، آپ کے چہیتے صحابہ شہید ہوئے۔ حضرت مصعب بن عمیر سے ہمارے نبی کو بہت محبت تھی، اس لیے کہ ان کی قربانی بہت تھی۔ آپ جب احد میں شہیدوں کے درمیان گھوم رہے تھے تو آپ کی نظر پڑی حضرت مصعب پر، دونوں بازو کٹے ہوئے اور جسم کے 2 ٹکڑے ہوئے 4 ٹکڑے ہوئے جسم کے، حضرت مصعب بن عمیر کے 4 ٹکڑے ہوئے۔ جب آپ ان کے پاس سے گزرے
تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے مصعب مجھے تیرا وہ زمانہ بھی یاد ہے جب تو 200 درہم کا جوڑا پہنا کرتا تھا اور جب تو مکے کی سب سے مہنگی خوشبوئیں لگایا کرتا تھا۔ ہائے مصعب آج میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے دینے کے لیے میرے پاس کفن بھی نہیں ہے، تجھے دینے کے لیے میرے پاس کفن نہیں ہے۔ حضرت حمزہ کے ٹکڑے ہو گئے جب یہ، اور خود آپ بے ہوش ہو گئے، لہو لہاں ہو گئے، اگلے مبارک دانت شہید ہو گئے، سر مبارک زخمی ہوا، چہرہ مبارک زخمی ہوا۔ جب جنگ کا معاملہ ختم ہو گیا اور آپ لہو لہاں ہیں اور صحابہ شہید ہوئے پڑے ہیں، آپ کے چچا ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، آپ نے صحابہ سے فرمایا صفیں بناؤ، میں اپنے رب سے دعا کرنا چاہتا ہوں، صفیں بناؤ، میں اپنے رب سے دعا کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے رب کی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے صفیں بنائیں، آپ ان صفوں کے آگے کھڑے ہوئے اور آپ فرمانے لگے اللہم لک الحمد، اے اللہ ساری تعریفیں تیری ہیں، اللہم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبضت، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ جب تو دروازے کھول دے تو کوئی بند نہیں کر سکتا، جب تو بند کر دے تو کوئی کھول نہیں سکتا، اے اللہ تو دے تو کوئی روک نہیں سکتا اور تو روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا، ساری بزرگیاں تیرے لیے ہیں، اور تو کسی کے ساتھ ہو تو کسی کو کسی اور کی حاجت نہیں، تو کسی کے ساتھ نہ ہو تو ساری دنیا بھی اس کے ساتھ ہو، اس کو کچھ نفع نہیں۔ میرے دوستو دنیا کی اتنی اہمیت آ گئی ہے دلوں میں، دولت ہمارا معبود بن گیا ہے۔ جیسے مکے کے لوگ بتوں کو پوجتے تھے، آج کی دنیا ڈالر کو پوجتی ہے، آج کی دنیا نوٹوں کو پوجتی ہے، آج کی دنیا عہدوں کو پوجتی ہے۔ جو ایم پی بن جائے ساری دنیا اس کے دروازے پہ نظر آتی ہے، جو ایم این اے بن جائے ساری دنیا اس کے دروازے پہ نظر آتی ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہو تو ساری دنیا جھک کے اس کو سلام کرتی ہے۔ تو یہی تو ہے دنیا کو معبود بنانا۔ مکے والوں نے پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو معبود بنایا، آج کے لوگوں نے پیسے کو معبود بنایا، عہدے کو معبود بنایا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے تعس عبد الدرہم تعس عبد الدینار تعس عبد الخمیسہ، ہلاک ہو گیا درہم کا غلام، درہم کا بندہ، حرام ہلاک ہو گیا دینار کا بندہ، ہلاک ہو گیا کپڑوں کا بندہ، کپڑوں کا بندہ۔ تو آج تک تو کسی نے درہم کو سجدہ نہیں کیا، آج تک تو کسی نے دینار کو سجدہ نہیں کیا، آج تک تو کسی نے کپڑوں کو سجدہ نہیں کیا۔ حضور فرما رہے ہیں درہم کا بندہ ہلاک، دینار کا بندہ ہلاک، کپڑوں کا بندہ ہلاک۔ کیا مطلب؟ آگے ہمارے نبی نے خود اس کی تشریح فرمائی، آپ نے فرمایا اذا اعطی رضی وان لم یعط سخط، جب اسے دنیا ملے تو اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اس کی عید ہو جاتی ہے، وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اور جب دنیا اسے نہ ملے وہ منہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے، غصے ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ ہے دنیا کا بندہ۔ اور ایسے شخص کے لیے ہمارے نبی فرماتے ہیں تعس وانتکس واذا شیک فلن تقش، اللہ کرے وہ ہلاک ہو جائے، اللہ کرے وہ ذلیل ہو جائے، اور اللہ اسے ایسا بے یار و مددگار کرے کہ اسے کانٹا بھی لگے تو کوئی اس کا کانٹا نکالنے والا نہ ہو۔ وَإِذَا شِيكَ، اگر لگے اسے کانٹا فَلَن تُقِش، خدا کرے کوئی اس کا کانٹا نہ نکالے۔ ہمارے بھائی صاحب فرماتے تھے اتنی دنیا اتر گئی ہے دل میں کہ بیت اللہ کا طواف بھی کر رہے ہیں تو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے بھی اللہ سے دولت مانگ رہے ہیں، عہدہ مانگ رہے ہیں، پروموشن مانگ رہے ہیں، دنیا مانگ رہے ہیں، عزت مانگ رہے ہیں۔
اللہ سے اللہ کو نہیں مانگ رہے ہیں۔ ہمارے حاجی صاحب فرمانے لگے کہ ایک دفعہ بیت اللہ سے نکل کر ہم باہر آئے تو ایک بڑے میاں بدو تھے، عرب تھے، بڑے میاں، انہوں نے ایک ٹپ رکھا ہوا تھا زمزم کا۔ اب تو بہت اچھا انتظام ہو گیا ہے وہاں پہ، تو اس زمانے میں اتنا انتظام نہیں تھا، بس کنواں تھا، اسے نکال کے پینا ہوتا تھا۔ تو اس نے ایک ٹپ رکھا ہوا ہے ٹھیلے پر، ایک ریڑے پہ ٹپ رکھا ہوا ہے، اس میں زمزم بھرا ہوا ہے، اور لوگ آ رہے ہیں اور ان کو گلاس بھر کے پلا رہے، جیسے ہمارے یہاں اجتماعات میں ہوتا ہے ٹپوں میں بھرا ہوا پانی پلایا جاتا ہے، تو وہ زمزم پلا رہا ہے اور عربی میں ایک دعا مانگ رہے ہیں، یا الہی یا مولانا نحن عبیدک لا تنسانا، اے اللہ، اے ہمارے معبود، اے ہمارے رب، ہم تیرے چھوٹے چھوٹے بندے، ہمیں بھول نہ جائیو۔ یا الہی یا مولانا نحن عبیدک لا تنسانا، اے ہمارے رب، اے ہمارے آقا، اے ہمارے پروردگار، ہم تیرے چھوٹے چھوٹے بندے ہیں، آپ ہمیں بھول نہ جائیو۔ یہ ایک وبا ہے، یہ ایک مرض ہے جو عمومی طور پر عوام خواص سب کو لگ گیا ہے کہ دولت سے زندگی بنتی ہے، پیسے سے زندگی بنتی ہے، مال سے زندگی بنتی ہے۔ نہیں، ہمارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں اللہ قرآن کے ذریعے سے عزت دیتا ہے اور قرآن کو چھوڑنے والوں کو ذلیل کرتا ہے۔ اللہ قرآن کو سینے سے لگانے والوں کو عزت دیتا ہے، قرآن پہ عمل کرنے والوں کو عزت دیتا ہے، اور قرآن سے منہ موڑنے والوں کو اللہ ذلیل کر دیتا ہے۔ ہماری سوچ وہ نہیں ہے جو مغرب کی ہے، جو یورپ کی ہے، جو دنیا کی ہے، جو یہود اور نصارہ کی ہے، جو کفار کی ہے۔ ہماری سوچ کے انداز اور ہیں، ہماری عزت کے پیمانے اور ہیں، ہماری عزت کے معیار اور ہیں، ہماری خوشحال زندگی کے معیار اور ہیں، اور وہ کیا ہیں کہ ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہو، ہمارے سینوں میں قرآن ہو، ہماری زندگی میں قرآن ہو، ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہو، ہماری نگاہوں میں قرآن ہو، ہماری نگاہوں میں قرآن ہو، ہماری راتوں میں بھی قرآن ہو، ہمارے دنوں میں بھی قرآن ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے قرآن دیا ہے اور وہ اتنا پڑھتے ہیں کہ قرآن کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ ہمارے نبی ساری رات قرآن پڑھتے تھے، ہمارے نبی کے صحابہ ساری رات قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل۔ اے میرے نبی، تیرے صحابہ کے کیا کہنے، جب کبھی دیکھو سجدے میں ہیں یا رکوع میں ہیں، قرآن ہی پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے میں ہی لگے رہتے ہیں۔ حضرت عمر شہید ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے، حضرت عثمان شہید ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے۔ حضرت عثمان قرآن پڑھ رہے تھے، باغیوں نے محاصرہ کر لیا تھا، رات کو سوئے تو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ فرمایا عثمان کیا چاہتے ہو؟ کہ رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں۔ فرمایا کہو تو مدد بھیج دوں۔
کہو تو کل کی افطاری میرے ساتھ ہو جائے کہ رسول اللہ مجھے مدد نہیں چاہیے، میں امت مسلمہ میں اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے جیتے جی خون بہانا نہیں چاہتا، اس لیے مجھے مدد نہیں چاہیے، بس آپ کے ساتھ افطاری کر لوں، اس کی دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہاری کل کی افطاری میرے پاس ہوگی۔ صبح کو اٹھے، بیوی سے فرمایا، ویسے ہی پینے کے لیے پانی نہیں تھا ان کے پاس، فرمانے لگے میں نے روزے کی نیت کر لی ہے، روزے کی نیت کی، فجر کی نماز پڑھی، قرآن کھول کے بیٹھ گئے، قرآن پڑھ رہے تھے کہ پڑھتے پڑھتے باغی اندر گھسے اور انہوں نے شہید کیا اور سب سے پہلا جو لوہے کا ڈنڈا ان کے مبارک سر میں مارا گیا، جس سے خون کا فوارہ چھوٹا، تو وہ خون کا فوارہ بھی قرآن پہ آ کے پڑھا، جس آیت پہ پڑھا وہ آیت یہ تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ گھبرائے نہیں، اللہ غافل نہیں ہے، اللہ خود ان سب سے نمٹ لے گا۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ اللہ کو غافل نہ سمجھو، اللہ غافل نہیں، اللہ دیکھتا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی دن کے اجالے میں بھی۔ ظالم ظلم کر کے مطمئن نہ ہو جائے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، مجھے کون پکڑ سکتا ہے، نہیں، اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اس کو سب چیز کا پتہ ہے، وہ اپنے وقت پہ سب کو پکڑتا ہے۔ میرے دوستوں، آج قرآن سے محبت کم ہو گئی ہے، ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت ناپید ہو گئی ہے، لوگ اپنی دکانوں پہ قرآن پڑھے بغیر نہیں جاتے تھے، کسان اپنی کھیتی باڑی میں قرآن پڑھے بغیر نہیں جاتے تھے، عورتیں اپنے کچن میں قرآن پڑھے بغیر نہیں گھستی تھیں، ناشتے بعد میں تیار ہوتے تھے، چائے بعد میں پکتی تھی، روٹیاں بعد میں پکتی تھیں، پہلے قرآن پڑھا جاتا تھا۔ آج عورتوں نے بھی قرآن چھوڑ دیا، مردوں نے بھی قرآن چھوڑ دیا، اور ان عورتوں مردوں نے مل کر اپنی نسل کو قرآن سے محروم کر دیا، قرآن سے ناآشنا کر دیا۔ سارا دن انگریزی کتابیں لیے بچے کبھی اسکول جا رہے ہیں، کبھی ٹیوشن پڑھ رہے ہیں، کبھی آن لائن پڑھ رہے ہیں، نہ دن کو قرآن کے لیے ٹائم، نہ رات کو قرآن کے لیے ٹائم۔ اب جن بچوں کو آپ نے قرآن سے نہیں جوڑا تو یہ بچے شاید بڑے ہو کر افسر تو بنے، لیکن آپ کے خدمت گزار نہیں بنیں گے، اس لیے کہ آپ کا خدمت گزار تو ان کو قرآن بنائے گا۔ نہ فزکس میں لکھا ہوا ہے، نہ کیمسٹری میں لکھا ہوا ہے، نہ بایولوجی میں لکھا ہوا ہے، نہ میتھمیٹکس میں لکھا ہوا ہے، نہ پاکستان اسٹڈیز میں لکھا ہوا ہے، نہ جغرافیہ میں لکھا ہوا ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ماں کون ہے، قرآن بتائے گا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، نہیں، وہ کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ کتنی عجیب عجیب نصیحتیں ہیں جو سننے کو ہی نہیں ملتی۔ اللہ کہتے ہیں تیرے رب نے فیصلہ کر لیا ہے، تیرے رب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تیرے رب کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرائے، کوئی شریک نہ ٹھہرائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنی ماں اور باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اچھا سلوک کیا کرو، اچھا سلوک کیا کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اگر تمہاری ماں اور تمہارا باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے
اٹھے اور اس کی طبیعت چڑچڑی ہو جائے اور اس کی طبیعت میں بچپنا آ جائے، اس کی طبیعت میں غصہ آ جائے اور وہ تمہیں ڈانٹنے لگیں، تمہیں گالیاں دینے لگیں، تمہاری بےعزتی کرنے لگیں، فلا تقل لهما اف، کبھی ان سے بیزاری کا اظہار نہ کرنا، ان کی گالیاں ایسے سننا جیسے انہوں نے بچپن میں تیری باتیں برداشت کی۔ فلا تقل لهما اف، اف کہتے ہیں بیزاری کے وقت اف، دماغ کھا گئے یہ تو، اف اف، اللہ کہہ رہے ہیں یہ بھی نہ کہو، اف بھی نہ کہو، فلا تقل لهما اف، بشاشت سے سنو ان کی گالیاں، بشاشت سے برداشت کرو ان کی بےعزتیاں، بشاشت سے برداشت کرو ان کا غصہ، ان کا چڑچڑاپن۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ڈانٹنا بھی نہیں، کبھی جھڑکنا بھی نہیں، کبھی سخت بول بھی نہ بولنا، وقل لهما قولا کریما، اور ایسے الفاظ بولو جن الفاظ سے عزت ٹپکتی ہے۔ آپ کہہ کے بات کرو، جی کہہ کے بات کرو، ہاں نہ کہو جی کہو، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ ہمارے نبی کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تیری والدہ ہے؟ کہا جی میری والدہ ہے، بوڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر ایسے کر کہ تو جہاد میں نہ جا، جہاد میں نہ جا۔ جو الفاظ آپ نے فرمائے نا، آپ وہ الفاظ سنیں، کتنے عظیم الشان وہ الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا الزم رجلیہا، اپنی ماؤں کے قدموں سے چمٹ جا، ادھر ادھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ان قدموں سے چمٹ جا۔ الزم رجلیہا فإن الجنة تحت اقدامها، ان کے قدموں سے چمٹ جا، تیری جنت اس کے قدموں کے نیچے رکھی ہے اللہ نے۔ کتنے باپ ہیں جو اپنے بچوں سے ڈرتے ہیں، کتنی مائیں ہیں جو اپنے بچوں سے ڈرتی ہیں، سینکڑوں مائیں جانتا ہوں میں جو اپنے بچوں سے ڈرتی ہیں، سینکڑوں مائیں، سینکڑوں باپ جو اپنے بچوں سے ڈرتے ہیں، بات نہیں کرتے۔ بچہ آتے کہتے ہیں چپ چپ چپ، بچہ آ رہا ہے، بعد میں بات کریں گے۔ اور کوئی شکایت کرتے ہیں کہتے ہیں میرا نام نہیں لینا ورنہ پھر وہ میری بےعزتی کرے گا، میرا نام نہیں لینا ورنہ پھر وہ مجھے گالیاں دے گا۔ کیوں یہ بچے ایسے کیوں ہو گئے؟ یہ اتنے باغی کیوں ہو گئے؟ یہ اتنے سر پہ کیوں چڑھ گئے؟ یہ اتنے بدتمیز کیوں ہو گئے؟ یہ اس لیے ہوئے کہ یہ قرآن سے نا آشنا ہے، یہ اللہ سے نا آشنا ہے، یہ رسول اللہ سے نا آشنا ہے۔ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول سے، قرآن اور سنت سے آشنا ہوتے تو خدائے پاک کی قسم آپ کے پاؤں دھو کے پی رہے ہوتے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ روزانہ اپنی ماں کے پاؤں دھوتے تھے، پھر وہ پانی پی لیتے تھے۔ یہ کوئی عبادت نہیں ہے، اظہار محبت کے لیے، اظہار محبت کے لیے پاؤں دھوتے تھے پھر وہ پانی پی لیتے تھے۔ کبھی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے، کبھی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جب ماں کھانا کھا رہی ہوتی تھی تو دور بیٹھ کے ایسے جیسے غلام بیٹھا ہوتا ہے ایسے بیٹھے ہوتے تھے، اور ماں آواز دیتی تو دوڑ لگاتے تھے، جی امی غلام حاضر ہے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اپنی امی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو فرماتے تھے
ڈر لگتا ہے کہ کس بات سے؟ کہ ڈر لگتا ہے اس بات سے کہ پلیٹ میں کوئی چیز امی کو پسند ہو رہی ہو اور امی کا دل اس طرف مائل ہو رہا ہو اور مجھے پتہ نہ چلے، میں اٹھا کے کھا لوں اور امی کا دل دکھے تو میں تو برباد ہو جاؤں گا۔ میرے دوستو، آج معاشرے سے قرآن ختم ہو رہا ہے، قرآن ہمارے گھروں سے نکل رہا ہے، ہماری زندگیوں سے نکل رہا ہے۔ ہم قرآن سے دل لگائیں، قرآن کو عزت دیں، قرآن سے پیار کریں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سیکھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پھیلائیں، قرآن کا ادب کریں، قرآن کا احترام کریں۔ پہلے لوگ قرآن کو غلاف میں عزت سے لپیٹ کے رکھتے تھے، اٹھا کے چومتے تھے، سینے سے لگاتے تھے۔ اب تو اتنے بخیل ہو گئے ہیں کہ قرآنوں پہ غلاف بھی چڑھانا چھوڑ دیے ہیں۔ بخیل اگر نہیں ہوئے تو غافل ہو گئے ہیں کہ قرآن کو غلافوں میں لپیٹنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ قرآن الماریوں میں پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بہت بڑے اپنے مقرب بندے کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع دیا، تو میں ان کو دیکھتا تھا، وہ قرآن کا بڑا ادب کرتے تھے، وہ علمی دینی کتابوں کا بڑا ادب کرتے تھے۔ جس ڈیسک پہ قرآن رکھا جاتا ہے، جس ڈیسک پر دینی کتابیں رکھی جاتی ہیں، وہ اس کا بھی ادب کرتے تھے، وہ اس کا بھی ادب کرتے تھے۔ تو چونکہ ان کو دیکھتے رہے تو اب عادت سی ہو گئی ہے، عادت سی ہو گئی ہے کہ کہیں مسجد میں جاتے ہیں تو سب سے پہلی نظر قرآن کی الماریوں پہ پڑتی ہے۔ تو ہر مسجد میں جا کے عادت ہی ہو گئی ہے، جاتے ہی پہلے مسجد کی جو قرآن کی الماری ہے اس پہ نظر پڑتی ہے، جا کے چیک کرتا ہوں قرآن کو۔ اگر 100 مسجدیں چیک کروں تو 100 کی 100 مسجدوں میں قرآن ٹیڑھے پڑے ہوتے ہیں، ٹیڑھے قرآن ٹیڑھے پڑے ہوتے ہیں، قرآن کے صفحات شہید بکھرے پڑے ہوتے ہیں، کٹروں میں پڑے ہوتے ہیں، کٹروں میں قرآن کے صفحات پڑے ہوتے ہیں، مسجدوں میں کٹروں میں قرآن کے صفحات پڑے ہوتے ہیں۔ جو قوم قرآن کا یہ حشر کرے، اللہ اس قوم کی نسل کو قرآن کیسے عطا کرے گا؟ علامہ اقبال کہتے ہیں، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم ساری دنیا میں جو خوار ہو رہے ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہے۔ اور ماشاءاللہ ان کی خود کی عادت تھی، علامہ اقبال کی، ساری رات قرآن پڑھتے تھے اور روتے تھے۔ اس لیے دوستو، ہم قرآن سے دل لگائیں، قرآن سے محبت کریں، اپنی نسل کو قرآن سکھائیں، خود بھی قرآن سیکھیں، قرآن کو ٹائم دیں، قرآن کو سمجھیں، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا کریں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے قرآن پاک کا بہت آسان ترجمہ کر لیا ہے۔ پہلے سوچتے تھے کہ کون سے ترجمے کا مشورہ دیا کریں لوگوں کو، چونکہ پرانی اردو ہے تو مشکل ہے، ہر ایک سمجھتا نہیں ہے۔ اب انہوں نے بالکل آسان کر دیا ہے، آج کے زمانے کی اردو ہے تو ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ ہم جماعت میں چل رہے تھے تو بھائی مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی یہ ہمارے ساتھ تھے جماعت میں، تو میں نے ساتھیوں کو ترغیب دی کہ بھئی ہم قرآن پڑھیں اور قرآن سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو سمجھنے کی قرآن میں ترغیب دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں کیوں نہیں غور کرتے؟ کیا ان کے دل پہ تالے چڑھ گئے ہیں؟ تو ماشاءاللہ میں نے ترغیب دی۔ اگلے سال جب ہم دوبارہ جماعت میں گئے تو مجھے بھائی مصطفیٰ کمال نے بتایا، اللہ کا شکر ہے ایک قرآن میں نے اور میرے سارے گھر نے ترجمے کے ساتھ مکمل کر لیا، دوسرا چل رہا ہے۔
پورے ترجمے کے ساتھ سمجھ کے. تلاوت الگ، یہ نہیں کہ پورے سال میں ایک ہی قرآن کا ختم کیا ہے، نہیں، تلاوت الگ، صرف ترجمہ قرآن کو سمجھنے کی نیت سے. اس لیے آپ سارے بھائی نیت کریں، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں گے، خود بھی قرآن سیکھیں گے، ترجمہ پڑھیں، قرآن کی تلاوت کو ٹائم دیں، قرآن سے محبت کریں، قرآن کو عزت دیں. آپ کے پاس اللہ کی ایک خاص نشانی، یہ قرآن ہی تو ہے اور کیا ہے، قرآن ہی تو ہے اور کیا ہے. بیٹا مر جاتا ہے تو دادا پوتے کو سینے سے لگائے رکھتا ہے، میرے بچے کی نشانی ہے. بھائی مر جائے تو بھائی بھتیجوں کو سینے سے لگا کے رکھتا ہے، میرے بھائی کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں، ان سے پیار کرتا ہے. میرے دوستو، اللہ کی نشانی ہے یہ قرآن. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، یہ اللہ کی کہی ہوئی باتیں ہیں. ہم اس کو عزت دیں، ہم اس سے پیار کریں، ہم اس کو سینے سے لگائیں، ہم اس سے محبت کریں اور اس کو جھوم جھوم کے مزے لے لے کے پڑھیں. قرآن کو پڑھنے میں بڑا مزہ ہے، قرآن کو پڑھنے میں بڑا مزہ ہے. لیکن قرآن سے انسان کا دل اس وقت اچاٹ ہوتا ہے جب اس کی نگاہیں ناپاک ہو جاتی ہیں، جب انسان غیر محرموں کو دیکھتا ہے، عورتوں کو، لڑکیوں کو دیکھتا ہے، ڈرامے اور فلمیں دیکھتا ہے، اور اوریانی اور فحاشی میں مبتلا ہوتا ہے، تو پھر اس کا قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر ہمارے دل گناہوں سے پاک ہوں تو کبھی بھی ہمارا قرآن سے دل نہ بھرے، کبھی بھی ہم قرآن پڑھ کے اکتائیں نہیں، کبھی بھی ہمارا پیٹ نہ بھرے، پڑھتے ہی چلے جائیں. تو کیا خیال ہے، قرآن پڑھیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، کم از کم اپنے گھروں میں ایک دو حافظ تو ضرور پیدا کریں. ہر گھر میں 1-2 حافظ ہونے چاہیے. سب کو حافظ بنائیں، چونکہ حافظ بنانے کے لیے آپ کو اپنے بچے کو ڈاکٹری سے نکالنا نہیں پڑے گا، یونیورسٹی سے نکالنا نہیں پڑے گا، اس کے ساتھ بھی وہ حافظ بن سکتا ہے. آپ بچے کو پرائمری پڑھائیں، اس کے بعد 2 سال کے لیے اس کو حافظ بنانے کے لیے چھوڑ دیں. حافظ ہو جائے پھر اس کو ہائی اسکول میں ڈال دیں، کالج میں ڈال دیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، سائنسدان بنائیں، جو چاہیں بنائیں. حافظ بننے کے لیے صرف 2 سال چاہیے، 2 سال چاہیے. 2 سال تک اس کی اسکول کی پڑھائی کو موقوف کر کے آپ اس کو حافظ بنائیں. حافظ اپنے گھر کے لیے، اپنے پورے خاندان کے لیے قیامت کے دن ایک بہت بڑا آسرا ہوگا، ایک بہت بڑا سہارا ہوگا. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو بلائیں گے اور فرمائیں گے، میرے بندے تو نے میرے قرآن کو اپنے سینے میں لیا، تیرے رشتہ داروں میں سے جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا ہے تو ان کو میرے پاس لیا، تیرے کہنے پہ تیرے رشتہ داروں میں سے 10 جہنمیوں کو جہنم سے نجات دے کے تمہارے ساتھ جنت میں بھیج دیتا ہوں. 10 رشتہ دار، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی عزت ہے. چنانچہ حافظ قرآن جب جائے گا تو بتائیے کتنی دنیا چاہے گی کہ کاش کہ ہم اس کے رشتہ دار ہوتے، کاش کہ ہم اس کے رشتہ دار ہوتے، تو یہ آج ہمیں بھی ہاتھ سے لے کے چلا جاتا اللہ کے پاس. کتنے لوگ اس کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھیں گے، ہائے میرے بیٹے تو سارے ہی افسر بن گئے، سارے ہی یہ بن گئے اور وہ بن گئے، اور ایک بھی میں نے رشتہ داروں میں سے، بچوں میں سے حافظ نہ بنایا. کاش کہ میرا بچہ بھی حافظ ہوتا تو آج مجھے بھی انگلی سے پکڑ کے جنت میں لے جانے والا کوئی ہوتا. اور جن 10 کو وہ لے کر جائے گا اس سارے محشر والوں کے لیے کتنے قابل رشک ہوں گے. چنانچہ ان 10 کو وہ لے جائے گا
اور اللہ تعالیٰ اس کے کہنے پر ان 10 کے 10 کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور حافظ قرآن سے فرمائیں گے اقرأ، اے حافظ قرآن اب تو قرآن پڑھنا شروع کر، ورتقی، اور جنت کے درجوں پہ چڑھنا شروع کر، فإن منزلتك عند آخر آیۃ تقرأها، تیری منزل، تیرا ٹھکانہ وہ ہے جہاں تو والناس پہ پہنچے گا، چڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، کتنا اونچا جائے گا۔ اور نبی کا ارشاد ہے ان فی الجنت نہرا اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہ 70,000 باب من ذہب وفضۃ لحامل القرآن۔ آپ فرماتے ہیں جنت میں ایک دریا ہے، اور وہ دریا، اس دریا کے کنارے پر، اس دریا کے اوپر کی جانب ایک شہر ہے، اور وہ سارے کا سارا شہر مرجان موتی کا بنا ہوا ہے، سارا شہر مرجان موتی کا بنا ہوا۔ مرجان بہت قیمتی موتی ہوتا ہے، بہت خوبصورت موتی ہوتا ہے، سارا شہر مرجان کا بنا ہوا، اور آپ فرماتے ہیں اس کے 70,000 دروازے ہیں جو سب کے سب سونے اور چاندی کے ہیں، لیکن ملے گا صرف حافظ قرآن کو، اور کسی کو نہیں ملے گا۔ حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ قیامت کے دن عزت کا تاج پہنائے گا۔ حافظ قرآن پڑھے گا، اس کی ہر آیت کے، ہر لفظ کے، ہر حرف کے بدلے نیکیاں اس کی ماں کی قبر میں الگ جائیں گی، اس کے باپ کی قبر میں الگ جائیں گی۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اپنے بچے کو قرآن پاک حفظ کرایا، حافظ ہو گئے۔ جب وہ حافظ ہو گئے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک دن تنہائی میں بلایا، تنہائی میں، خلوت میں بلایا، اور فرمایا بیٹا آج تو حافظ ہوا ہے، ایک دن آئے گا کہ تو عالم ہو جائے گا، اور بڑی دنیا تیرے پیچھے ہوگی، اور تیری بڑی عزت ہوگی، لیکن تیری عزت اور تیرا پروٹوکول میرے تو کسی کام کا نہیں۔ یہ جو تمہیں میں نے حفظ کرایا ہے یہ صرف اپنے لیے کرایا ہے۔ یہ کہہ کے مولانا قاسم صاحب بہت پھوٹ کے روئے، پھر فرمانے لگے بیٹا میں نے تجھے حفظ اپنے لیے کرایا ہے، لہٰذا جب تو روزانہ قرآن پڑھا کرے تو کچھ مجھے بھی بخش دیا کرنا، تیری برکت سے میرا بھی کام ہو جایا کرے گا۔ میرے بابا نے مجھے ایک دفعہ اپنے کمرے میں بلایا اور رو رہے تھے، بہت رو رہے تھے، تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا ایسی پریشانی آ گئی ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو مجھے پاس بٹھایا، مجھے کہا بیٹھو، کرسی رکھی، کہا بیٹھو اس پہ، بیٹھا۔ تو مجھے یہ جو واقعہ میں نے مولانا قاسم صاحب کا آپ کو سنایا، یہ واقعہ انہوں نے سنایا۔ یہ واقعہ سنا کے فرمانے لگے بیٹا میں بھی بوڑھا ہوں، میں بھی شاید چلا جاؤں، تو تم میرے دنیا سے جانے کے بعد مجھے بھولنا نہیں، مجھے تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھ کے بخشتے رہنا، اس لیے کہ تیرے قرآن سے میری بخشش ہوگی، اس سے میرے درجات بلند ہوں گے۔ میں نے کہا بابا آپ پریشان نہ ہو، ابھی آپ دنیا سے نہیں گئے، میں اب بھی روزانہ آپ کو پڑھ کے بخشتا ہوں، اتنی دعائیں دی، اس کی کوئی بات نہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے، ایک بزرگ نے خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ ان کے شہر کا جو قبرستان ہے اس قبرستان میں وہ گیا ہے، اور نور کی بنی ہوئی کچھ چیزیں ہیں جو پورے قبرستان میں بکھری ہوئی ہیں، اور قبروں سے مردے نکل رہے ہیں، اور وہ نور والی چیزیں اٹھا کے قبروں میں واپس جا رہے ہیں، قبروں میں واپس جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں قبرستان میں گھومتا رہا، یوں سارے مردوں کو جاتا، پھر قبر میں واپس جاتا، دیکھتا رہا۔ ایک قبر کے پاس سے گزرا تو اس میں ایک قبر والا بڑے آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اندر بڑے آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ تو
کہنے لگے باقی تو اپنی مصروفیت میں تھے، تو اس سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے یہ جو ایصال ثواب کرتے ہیں نا لوگ سارے مسلمانوں کو، تو یہاں آ کے فرشتے وہ ڈال جاتے ہیں، ہر ایک اپنے حصے کا اٹھا کے قبر میں چلا جاتا ہے۔ تو کہا آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ بھی تو جا کے اٹھا کے لائیں۔ کہا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ کا شکر ہے میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، روزانہ قرآن پڑھ کے مجھے بخشتا ہے، روزانہ قرآن پڑھ کے مجھے بخشتا ہے، لہذا مجھے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھانے کی حاجت نہیں ہے۔ کہنے لگے میری آنکھ کھل گئی۔ اچھا میں نے پوچھا آپ کا بیٹا کہاں ہوتا ہے؟ کہا فلاں بازار میں اس کی مٹھائی کی دکان ہے۔ کہا میری آنکھ کھلی تو میں پہنچا تو وہاں گیا تو ایک واقعی مٹھائی کی دکان ہے، اس مٹھائی کی دکان پہ گاہک کھڑے ہوئے ہیں، لوگ مٹھائی لے رہے ہیں، اور ایک نوجوان ہے وہ مٹھائی لے رہا ہے، مٹھائی دے رہا ہے، پیسے لے رہا ہے، لیکن کسی سے بات نہیں کر رہا، اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ جب سارے گاہک فارغ ہو گئے تو میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ بیٹا یہ تیرے ہونٹ ہل رہے ہیں، تو کیا پڑھ رہا ہے؟ کہا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا کیا کرتے ہو؟ کہا ابا کو بخشتا ہوں۔ یہ ہے نا کمائیاں، یہ ہے نا کمائیاں، یہ ہے نا کمائیاں۔ اس لیے دوستو اپنے گھروں میں حفاظ تیار کریں، حفاظ تیار کریں۔ کون کون اپنے گھروں میں حافظ پیدا کرے گا؟ صحیح ہاتھ کھڑے کریں، صحیح۔ تبلیغ والے جو ارادہ کرواتے ہیں یہ وہ ارادہ ہے؟ یہ وہی ارادہ ہے؟ انشاءاللہ لگائیں گے 4 مہینے، اور پھر بڑھاپے تک کاپیوں میں نام ہی لکھا جاتا رہتا ہے۔ یہ تبلیغ والا ارادہ ہے یا واقعی پکا عزم ہے؟ بنائیں گے نا اپنے بچوں کو حافظ قرآن، اپنے گھروں میں حفاظ تیار کریں۔ یہ آخرت کا سہارا ہے، یہ آخرت کے لیے بہت بڑا توشہ ہے، توشہ ہے۔ قبر میں کچھ کام نہیں آئے گا، یہ کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائے، ہمارے لیے ذخیرِ آخرت بنائے۔ جس قبر میں کوئی کام نہیں آئے گا وہاں یہ نیک بچے قرآن پڑھنے والے ہمیں اور آپ کو کام آئیں گے۔ اللہ ہمیں ایسے بچے بنا کر چھوڑ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔